شاعرہ آفاق کینسر میں مبتلا ہے، مالک کو وہ صحت دے اور ان کی اس مریضہ کو اللہ تعالیٰ اس کے کینسر کو اچھا کر دے۔ اور ایک بات بتا رہا ہوں جو آپ شاید آج پہلی دفعہ سنیں گے، کینسر کے اسباب یہ آج پہلی دفعہ سنیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کل جدھر دیکھو کینسر، آوازیں آ رہی، کینسر ہو گیا، ذرا سی بات سے کینسر ہو گیا، اور کینسر کا مریض آج تک اچھا نہیں ہوا، الا لاکھوں میں کوئی ایک اچھا ہوا ہے، لاکھوں میں ایک، وہ بھی جڑ ہے، ابھی کسی وقت اس کا دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی چلو صحت ہے، زندگی ہے۔ ایک واقعہ ہے میرے علم کے اندر، دائرے علم میں، باقی جتنے کینسر کے مریض میں نے سنا کوئی بھی نہیں بچا، لیکن اس کے اسباب میں سے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کینسر کا مرض انفیکشن سے ہوتا ہے، انفیکشن، زہریلا پن، تسمم، خون میں زہریلا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور سڑا ہوا گوشت کھانے سے زہریلا مادہ خون میں اور گوشت میں پیدا ہو جاتا ہے، سڑا ہوا گوشت برف کا لگا ہوا اندر سڑ گیا ہے، بدبو بھی آ گئی، مگر بعض وقت ہوٹل میں اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کو چالو کر دیں، حالانکہ اس گوشت میں انفیکشن آ گیا، سڑ گیا، تحفظ نہیں ہو سکا، برف کی کمی سے یا مرور ایام ولیالی سے زیادہ دن ہو گیا کہ برف کی قوت تحفظ اور سیکورٹی ختم ہو گئی اس کی۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں اور مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، قرآن شریف میں ہے کہ نہیں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، قرآن پاک کا اعلان ہو رہا ہے، کیا تم محبوب رکھتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جو موجود نہیں ہے تم اس کی غیبت کر رہے ہو، یہی مردہ ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم کو کوئی پسند کرے گا تو تمہارا آدمی کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مر چکا مردہ خبر کھود کر کے مردہ بھائی کا گوشت پکا کے کوئی کھا سکتا ہے؟ تو جو غیبت کا مرض ہے اس سے کہیں گویا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اعلان ہوا، تو اس مردہ گوشت سے انفیکشن اور تسمم اور زہریلا پن خون میں اور گوشت میں آ سکتا ہے، جس سے کینسر پیدا ہو سکتا ہے۔ لہذا آج سے عہد کر لو کہ کبھی کسی کی غیبت و برائی نہیں کریں گے، بلکہ شرط لگا لو کہ ہماری آپ کی دوستی کی شرط یہ ہے کہ آپ کبھی ہماری مجلس میں بھلائی تو پیش کر سکتے ہیں اللہ کے بندوں کی، مگر کسی کی برائی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو واقعی درد ہے اور بڑے مخلص ہیں آپ، تو آپ ایک خط لکھ دیں، جس کی میرے سامنے غیبت کرنا چاہتے ہو اس کی اصلاح کا خط لکھ دو کہ بھائی صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، یا اور زیادہ محبت کا اگر جوش ہے تو آپ تھوڑی سی تکلیف کر کے ان سے مل لیں اور جا کر کے ان سے کہہ دیں کہ یہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں، اگر یہ خبر صحیح ہے تو آپ اس ویلے برد سے توبہ کر لیں۔ دوسروں سے نقل کر کے تسخارہ مارنا اور شکارپور کی چٹنی کا لطف لینا، اچار کا، یہ تو کوئی شریف آدمی کا کام نہیں۔ کہیے کیسی بات سنائی؟ سارے دنیا کے ڈاکٹر بھی اس مرض کا یہ سبب غیبت نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ میرے شیخ کے نائب مولانا بشارت علی صاحب نائب ناظم، میرے شیخ کا خلیفہ مولانا ابراہیم صاحب کا خلیفہ، وہ اسپتال گئے، ہندو ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام لکھوں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے لکھا کہ میں میرے ایک معالج روحانی پیر و مرشد ہیں، میں وہاں ان کے مدرسے میں نوکر ہوں۔ تو اس نے لکھ لیا، مگر ان کا پیر و مرشد کیا ہوتا ہے اور روحانی بیماری کیا ہوتی ہے؟ تو نائب صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے ہندو ڈاکٹر سے کہا روحانی بیماری وہ ہوتی ہے جس کا آپ کا الٹرا ساؤنڈ اور آپ کا ایکس رے اور آپ کے آلے اسٹیتھوسکوپ اور جملہ جتنے آلات سائنسی ہیں اس بیماری کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ اس نے یہ ہم نہیں مانتے، ہمیں کوئی مثال بتاؤ۔ ایسا مثال سن لو، ایک آدمی حسد کے مارے جلا جا رہا ہے، اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر جل کے خاک ہو رہا ہے، روزانہ خون جل رہا ہے، لیکن الٹرا ساؤنڈ لگا کے دیکھ لو تو کہیں حسد مل جائے، ایکس رے کر کے دیکھ لو، اس کے دل میں آپ پھیپھڑے میں ایکس رے کرو، دیکھو کہیں حسد ہے۔ یہ روحانی ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ بس
یہ انعام ہے. وہ آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین کے بعد بھی